ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو میں آپ سے اسلامک نالج اور جنرل نالج کے سوالات پوچھے جائیں گے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔ تو چلے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کرنے کا پیغام ملا تو آپ نے کس سے مشورہ کیا تھا؟ آپشن ہے اے اپنے گھر والوں سے، بی امہات المومنین سے، سی اللہ تعالیٰ سے، ڈی کسی سے نہیں۔ صحیح جواب ہے آپشن سی اللہ تعالیٰ سے۔ سوال نمبر 2، کس غزوہ کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی؟ آپشن ہے اے غزوہ خندق کے بعد، بی غزوہ احد کے بعد، سی غزوہ بدر کے بعد، ڈی غزوہ احزاب کے بعد۔ درست جواب ہے آپشن سی غزوہ بدر کے بعد۔ سوال نمبر 3، سب سے پہلے جیل خانہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بنوایا، وہ جیل خانہ کس کے گھر کو خرید کر بنایا گیا؟ آپشن ہے اے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، بی حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ، سی حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ، ڈی حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ۔ درست جواب ہے آپشن ڈی حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت سیدنا صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو 4000 درہم کے عوض خرید کر جیل خانہ بنایا گیا۔ سوال نمبر 4، یروشلم پر اسلامی قبضہ کس خلیفہ کے زمانہ میں ہوا تھا؟ آپشن ہے اے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ڈی حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ۔ درست جواب ہے آپشن بی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 5، خانہ کعبہ کے اوپر جو غلاف چڑھایا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ آپشن ہے اے غلاف کعبہ، بی غلاف کسوہ، سی اے اور بی دونوں، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن سی اے اور بی دونوں۔ سوال نمبر 6، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سب سے آخر میں کون سا جانور سوار ہوا؟ آپشن ہے اے کتا، بی گدھا، سی گھوڑا، ڈی بھیڑیا۔ درست جواب ہے آپشن بی گدھا۔ سوال نمبر 7، فتح خیبر کے بعد کس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کی؟ آپشن ہے اے حضرت سودا رضی اللہ عنہا، بی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، سی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، ڈی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا۔ درست جواب ہے آپشن ڈی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا۔ سوال نمبر 8، وہ کون سی چیز ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کرام کی میراث رہی ہے؟ آپشن ہے اے تابوت سکینہ، بی حجر اسود، سی آسمانی کتابیں، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ صحیح جواب ہے آپشن اے تابوت سکینہ۔ سوال نمبر 9، اللہ پاک نے کافروں کے لیے کتنے انبیاء کی بیویوں کی مثال دی ہے؟ آپشن ہے اے 2 انبیاء کی، بی 3 انبیاء کی، سی 4 انبیاء کی، ڈی 5 انبیاء کی۔ صحیح جواب ہے آپشن اے 2 انبیاء کی۔ اللہ پاک نے کافروں کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال فرمائی ہے۔ سوال نمبر 10،
کس جاندار کو مارنے سے انسان رزق سے محروم ہو جاتا ہے؟ آپشن ہے اے بلی، بی بکری، سی چیونٹی، ڈی کتا۔ درست جواب ہے آپشن سی چیونٹی۔ ہم چیونٹی کو ایک عام سا کیڑا سمجھتے ہیں اور اسے پاؤں تلے رون دیتے ہیں۔ ہم اگر چیونٹی کی اہمیت کو جان جائے تو کبھی بھول کر بھی چیونٹیوں کو نہیں ماریں گے۔ قرآن کریم میں سورۃ نمل مکمل طور پر چیونٹیوں کے بارے میں ہی ہے۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ بھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں چیونٹیوں کی بستی تھی۔ ایک چیونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو پاس آتے ہوئے دیکھتی ہے تو دوسری چیونٹیوں کو بلند آواز میں پکارتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، لہٰذا ان کے لشکر سے دور ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے نیچے آ کر کچلی جاؤ۔ اس پر آپ اس چیونٹی کی بات سن کر دور سے ہی مسکرا دیتے ہیں۔ جدید ریسرچ سے یہ ثابت ہے کہ چیونٹیاں انسانوں کی طرح ہی زندگی بسر کرتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی چیونٹیوں کو مارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے رزق کی دولت چھین لیتا ہے، اور اگر چیونٹی انجانے میں پاؤں کے نیچے آ کر مر جاتی ہے تو اس میں کچھ گناہ نہیں، لیکن کبھی بھی جان بوجھ کر چیونٹیوں کو مارنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کوئی چیز کھاتے ہوئے انسان کے ہاتھ سے گر جائے تو اسے چیونٹیوں کے لیے رہنے دیجیے، جس سے اللہ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ لیکن علماء کرام کا کہنا ہے کہ چیونٹیوں کی بعض اقسام زہریلی بھی ہوتی ہیں، جو جسم کے کسی حصے پر کاٹ لیں تو وہاں پر سوجن ہو جاتی ہے، لہٰذا ایسی چیونٹیاں جن سے خطرہ ہو تو ایسی چیونٹیوں کو مارا بھی جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 11، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ آپشن ہے اے بنو زہرہ، بی بنو امیہ، سی بنو ہاشم، ڈی بنو تمیم۔ درست جواب ہے آپشن سی بنو ہاشم۔ سوال نمبر 12، بتائیے کہ صحابی نے حضرت جبرائیل کی زیارت کی تھی اور بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے۔ آپشن ہے اے حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ، بی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، سی حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، ڈی حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ۔ درست جواب ہے آپشن سی حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 13، غزوہ طائف میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کون سے صاحبزادے شہید ہوئے؟ آپشن ہے اے محمد بن ابی بکر، بی عثمان بن ابی بکر، سی عبداللہ بن ابی بکر، ڈی قحافہ بن ابی بکر۔ درست جواب ہے آپشن سی عبداللہ بن ابی بکر۔ سوال نمبر 14، مدینہ میں نازل ہونے والی سب سے پہلی سورت کون سی ہے؟ آپشن ہے اے سورت کاف، بی سورت بقرہ، سی سورت ملک، ڈی سورت کوثر۔ درست جواب ہے آپشن بی سورت بقرہ۔ سوال نمبر 15، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں آخری غزوہ کون سا تھا؟ آپشن ہے اے غزوہ حنین، بی غزوہ خیبر، سی غزوہ تبوک، ڈی غزوہ فتح مکہ۔ درست جواب ہے آپشن سی غزوہ تبوک۔ سوال نمبر 16، دجال کا لائبہ نامی عورت سے کیا رشتہ ہوگا؟ آپشن ہے اے دجال کی بیوی، بی دجال کی بیٹی، سی دجال کی ساتھی، ڈی دجال کی محبوبہ۔ صحیح جواب ہے آپشن سی دجال کی ساتھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی طرف سب سے زیادہ عورتیں ہی جائیں گی، یہاں تک کہ آدمی اپنے گھر کی عورتوں کو اس ڈر سے باندھ دے گا کہ کہیں وہ دجال کی طرف نہ چلی جائیں، جبکہ دجال کے لشکر میں بھی عورتوں کو نمایاں حیثیت حاصل ہوگی، یہاں تک کہ دجال کی اسپیشل سیکورٹی میں بھی ایک عورت ہی ہوگی جس کا لقب لائبہ ہوگا۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دجال جہاں بھی جانے کا ارادہ کرے گا تو ایک لائبہ نامی عورت اس سے قبل وہاں جا کر لوگوں سے کہے گی کہ دجال تمہاری طرف آ رہا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو اور اس کی مخالفت کے نتائج سے خبردار رہو۔ سوال نمبر 17، اہل جنت کا لباس سبز ہوگا، یہ کہاں کہا گیا ہے؟ آپشن ہے اے سورۃ محمد میں، بی سورۃ قاف میں، سی سورۃ نور میں، ڈی سورۃ بقرہ میں۔ صحیح جواب ہے آپشن بی سورۃ قاف میں۔ سوال نمبر 18، وضو میں کتنے مستحب ہیں؟ آپشن ہے اے 5، بی 10، سی 15، ڈی 20۔ درست جواب ہے آپشن اے 5۔ وضو میں 4 فرض ہیں جن میں سے کسی ایک کا نہ کرنے سے وضو نہیں ہوتا اور نماز بھی نہیں ہوتی۔ نمبر 1، 3 بار چہرے کو دھونا۔ نمبر 2، 3 بار ہاتھوں کو کہنیوں تک دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، 3 بار پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا، جبکہ وضو میں 5 مستحب ہیں۔ نمبر 1، دائیں طرف سے شروع کرنا۔ نمبر 2، گردن کا مسح کرنا۔ نمبر 3، وضو کا کام خود کرنا۔ نمبر 4، قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھنا۔ نمبر 5، پاک اور اونچی جگہ بیٹھ کر وضو کرنا۔ سوال نمبر 19، حجاج بن یوسف نے کس صحابی کی شان میں گستاخی کی؟ آپشن ہے اے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، بی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، سی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ڈی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ درست جواب ہے آپشن سی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 20، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد کس عورت سے نکاح کیا؟ آپشن ہے اے کنعانی عورت سے، بی عربی عورت سے، سی فارسی عورت سے، ڈی عبرانی عورت سے۔ درست جواب ہے آپشن اے کنعانی عورت سے۔ ناظرین، آپ کو ان سوالات میں سے کون سا سوال اچھا لگا ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور یہ معلوماتی تحفہ اپنے دوستوں کو دینے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔